بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ سارہ بوکر آف نیو یارک۔ سارہ بوکر نیو یارک بتاتی ہیں، میں ایک امریکی خاتون ہوں جو امریکہ کے قلب نیو یارک پیدا ہوئی۔ میری نوجوانی ایک امریکی لڑکی کی طرح گزری۔ میرا ایک ہی شوق تھا، امریکہ کے عظیم شہر کی گلیمر بھری زندگی میں جاذبیت اور دلکشی کی دوڑ میں حصہ لوں۔ اب میری زندگی مغربی معیار سے وہ تھی جس کے خواب دکھائے اور دیکھے جاتے ہیں۔ مدت گزری، پھر سال گزرنے لگے اور میرے اندر اطمینان و سکون بڑھنے کے بجائے کم ہوتا گیا۔ میرا معیار زندگی جتنا اونچا ہوتا ہوا، میرا اعتماد اتنا ہی نیچا ہو جاتا۔ اسی دوران 9/11 ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد اسلام اور اسلامی اقدار اور تہذیب کے خلاف ایک خطرناک اور چوطرفہ حملہ ہو چکا ہے، اور پھر بد اور بدنام زمانہ نئی صلیبی جنگ کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اب مجھے اسلام نامی ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ میں ایک سماجی کارکن تھی جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار اور دنیا میں لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اچانک ایک دن میرے سامنے قرآن پاک آیا۔ مغرب نے جس کی بڑی منفی تصویر بنا رکھی ہے، پہلے تو قرآن کے اسلوب و انداز نے مجھے متوجہ کیا، پھر اس نے کائنات، انسان اور زندگی کے حقائق اور عبد و معبود کے رشتے پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نے مجھے محصور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن پاک نے اپنی بصیرت کا مخاطب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بنایا ہے۔ وہ کسی بچولیے یا پادری کے بغیر انسانوں کو اللہ کا مخاطب بناتا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا۔ میں نے سچائی کو تسلیم کر لیا۔ میں جس منزل کے لیے سرِ گرداں تھی اور جس سکون کے لیے بے تاب تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میں اور میرا اندرونی اطمینان و سکون اور خود اعتمادی اور تحفظ کا احساس، ایسا احساس جو مجھے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، میری گردن کے طوق پاش پاش ہو گئے ہیں اور میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ مجھے اپنے فحش لباس کو اتار کر، مغرب کی دلربا طرز کی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے خالق کی معرفت و بندگی والی ایک باوقار زندگی کو اختیار کرنے سے جو مسرت و اطمینان کا احساس ہوا ہے، میں اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے چہرہ ڈھکنے اور نقاب پر مجھے اصرار ہے۔ پردہ میرا وہ حق ہے جسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ جو عورتیں اسلامی حجاب کی باوقار و باحیا تہذیب کے بارے میں مغرب کے قدیم تصورات کا شکار ہیں، ان سے میں یہ کہتی ہوں، تمہیں پتہ نہیں تم کس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ اور تہذیب کے نامبارک ٹھیکیداروں سے میرا کہنا ہے کہ تم بھی حجاب کو اختیار کرو۔ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یاد رکھو، ریاکاری اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے کہ جس طرح دیمک لکڑی کو۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔